السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول مرمِ کائزان کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرمِ کائزان، قسط نمبر 93، تحریر اریج شاہ۔ وہ خاموشی سے ڈپلیکیٹ کی مدد سے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوا تھا اور بالکل بھی آواز پیدا کیے بغیر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر جھانکا تھا۔ یہاں پر وہ آرام سے سو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر توشیبا بھی آنکھیں بند کیے نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ تیزی سے بنا آواز پیدا کیے نیچے بیسمنٹ کی طرف آیا تھا، جہاں پر اسے وہ ساری انفارمیشن ملنے والی تھی۔ وہ سیدھا نیچے ہی آ گیا۔ اس نے نیچے کی طرف قدم رکھا تو سوائے بڑی بڑی الماریوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، اور ان ساری الماریوں کو پیپر سے پوری طرح سے بھرا گیا تھا۔ یہاں پر اتنے زیادہ پیپرز پڑے ہوئے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ سارے کاغذات آخر ہیں کس چیز کے۔ خیر یہ سب کچھ تو پتہ چل ہی جانا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے الماری کو کھولنا چاہا تھا، جو ایک لمحے میں ہی کھل گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ ساری الماریاں لاک ہیں، لیکن یہ الماری کھلی ہوئی تھی۔ کیوں کھلی تھی؟ کیا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر غور کیا جا سکے؟ اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے ہی کاغذات کسی نہ کسی کام کے تھے، ورنہ وہ یہاں پر نہ ہوتے اور نہ ہی انہیں اس طرح سے سنبھال کر رکھا جاتا۔ اس نے اپنی ساری اگلی پچھلی سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک فائل اٹھا کر پڑھنا شروع کی تھی۔ اس کا ارادہ ساری فائلز چیک کرنے کا تھا۔ یہ فائل کسی شکیل نامی آدمی کی تھی، جس میں شکیل نامی آدمی کا سارا بائیو ڈیٹا لکھا ہوا تھا اور اینڈ پر اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ بہت بیمار تھا اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ مرا تھا۔ اس کی موت کے بعد اسے یہاں سے پاکستان بھیج دیا گیا تھا، جہاں پر اس کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات اس فائل میں کلیئر تھی کہ اس کی موت اس بیماری سے ہوئی ہے، لیکن یہ فائل یہاں پر کیوں تھی؟
اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ فائل تو کسی ہسپتال میں ہونی چاہیے تھی۔ فائل واپس وہاں پہ رکھتے ہوئے اس نے دوسری فائل اٹھائی تھی۔ یہاں پر کسی عدیل نامی آدمی کے بارے میں فائل بنائی گئی تھی اور اس میں بھی وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ آدمی بھی کسی بیماری سے لڑ رہا تھا اور اس کی موت بھی قدرتی طور پر ہوئی تھی۔ فائل میں کلیئر لکھا ہوا تھا کہ وہ آدمی بھی اپنی بیماری کی وجہ سے مرا تھا، لیکن اس فائل میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر وہ غور و فکر کرتا۔ ہاں، لیکن یہ سوچ ضرور تھی کہ آخر یہ فائل یہاں پر تھی ہی کیوں؟ کیا یہ کسی ہسپتال کا سامان تھا؟ وہ کافی پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان فائلز میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر قائدین پر شک کر سکتا۔ قائدین کا تو ان سب لوگوں سے شاید دور تک کنیکشن نہیں بنتا تھا، تو پھر ان ساری فائلز کو یہاں پر کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں نہ تو قائدین کے کام کی تھی اور نہ ہی اس کے، نہ جانے یہ یہاں تھی ہی کیوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے تیسری فائل کھولی تھی اور اس میں بھی ایسا محسوس ہوا جیسے سیم ٹو سیم پرنٹ چھپا ہوا ہے۔ کسی اور کا نام تھا، سامنے تصویر تھی اور باقی سب کچھ وہی لکھا تھا جو باقی کی دونوں فائلز میں تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آخر ایک فائل پر آ کر اٹکا تھا۔ کہیں ان سب لوگوں کو قائدین نے ہی تو نہیں مارا اور پھر ان کی ایک جھوٹی فائل تیار کر دی؟ اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی تھی ان سب چیزوں کی یہاں موجودگی کی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس فائل کو ایک طرف رکھا اور دوسری الماری کی طرف بڑھا، لیکن یہ الماری لاک تھی۔ مطلب کہ قائدین کے خلاف ثبوت اس الماری میں ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لاک کٹر نکالا تھا اور اس کی مدد سے اس نے لاک کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کٹر کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی آواز پیدا ہو رہی تھی اور یہ آواز اوپر موجود دونوں لڑکیوں کو جگا سکتی تھی۔ اس نے اپنا کام اور بھی آہستہ کر دیا تھا تاکہ آواز سے کچھ بھی ایسا نہ ہو جس سے وہ جاگ سکے، لیکن یہ کٹر بھی اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ لاک ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود بھی وہ اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہو سکا۔
وہ تھک ہار کر اس نے اپنی یہ کوشش ترک کرتے ہوئے دوسری الماری کی طرف بڑھنا چاہا تھا، جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا اور اس بار اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ پہلے تو خود حیران رہ گیا تھا، جبکہ کچھ حد تک گھبرا بھی گیا تھا، کیونکہ یہاں سامنے کھڑی لڑکی توشیبا نہیں بلکہ انشرا تھی۔ وہ یہاں صحیح سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اسے نوٹ بھی کر رہی ہوگی۔ وہ چل سکتی تھی اور اب تک اس بات کا وہ یقین نہیں کر سکا تھا۔ کہیں بھی آ جا سکتی تھی وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ تم چل سکتی ہو؟ تم ہوش میں ہو؟ وہ پوری کوشش کے باوجود بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا، جبکہ انشرا اسے دیکھتے ہوئے بنا کچھ بھی بولے اسے گھورے جا رہی تھی، اور اس کا اس طرح سے گھورنا ہی تو اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جتنا گھبرایا ہوا تھا وہ اتنی ہی خاموش تھی، اور اس کی سیریس شکل اسے پریشان بھی کر رہی تھی۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ لوگ ایک بک گاڑی میں اپنے جیٹ تک آئے تھے۔ رفیل پہلے ہی ڈبلیو کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا، کیونکہ اسے گاڑی کے لیے بھی کافی زیادہ مسئلہ اٹھانا پڑا تھا۔ کوئی بھی ڈرائیور ہاتھ نہیں لگ رہا تھا جو ڈبلیو کے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہو جائے۔ خیر وہ لوگ فائنلی اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں ان لوگوں نے اپنا جیٹ لینڈ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی اسے جہاز سے نیچے کی طرف جھانکتا ڈبلیو نظر آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی اسے جہاز سے نیچے کی طرف ڈبلیو جھانکتا نظر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی جہاز سے چھلانگ لگاتا نیچے آتا اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے لیے اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کا قد 3 فٹ سے زیادہ ہو رہا تھا۔ میرا پیارا بچہ بیمار ہو گیا تھا، اب کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کے بال سہلاتی اس سے لاڈ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس سے پیار لیتا۔ اب بہت بہتر تھا۔ بہت بیمار ہو گیا تھا، لیکن خدا پاک کا کرم ہے کہ اب بہت بہتر ہے پہلے سے، رفیل نے اسے بتایا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں چلنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ مصر واپسی کا سفر شروع کر سکیں۔
جہاز پر سب سے پہلے ڈبلیو ہی چڑھا تھا اور پھر دروازے پر رک کر مریم کا انتظار کرنے لگا۔ جب قائدان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اوپر کی طرف قدم اٹھانے لگی تھی، اور پھر وہ جیسے ہی سیٹ پر آ کر بیٹھی، ڈبلیو نے قائدان کے بیٹھنے سے پہلے ہی بیچ والی جگہ پر بیٹھ کر اس کی کرسی والی جگہ کو اپنے بھاری وجود سے بند کر دیا۔ "او بھائی، مجھے بھی تو بیٹھنے دے"، اس نے جیسے صدا لگائی تھی، لیکن ڈبلیو اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے مریم کی گود میں اپنا سر رکھ چکا تھا، جس پر رسل اور رافیل دونوں مسکرائے تھے۔ "اچھا ٹھیک ہے یار، تو ہی بیٹھ جا، میرا کیا ہے، میں تو یہاں آگے بیٹھ جاؤں گا"۔ اس نے رسل کے ساتھ والی جگہ سنبھالی تھی، جبکہ رافیل کندھے اچکا کر پیچھے بیڈ پر جا کر آرام کرنے لگا، اور اس سب کے دوران بھی ڈبلیو نے پوری طرح سے سب کو اگنور کیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی ممی کے قریب سے اٹھنے کا۔ "میرا پیارا بچہ ممی کو مس کرتا رہا ہے"، مریم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں اس کی گردن پر حرکت کرتے ہوئے وہ اسے گدگدا رہی تھیں، جس پر وہ کبھی اس کی گود میں سر چھپاتا تو کبھی گردن پیچھے کی طرف کر کے خود کو اس سے دور کرتا، لیکن اس کے قریب سے اٹھنا آج جیسے ممکن ہی نہیں تھا۔ جبکہ ان دونوں کی مستیاں دیکھتے ہوئے وہ اس سفر کی شروعات کر چکے تھے۔ وہ واپس گھر آ چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے آنٹی زلیخا آ گئی تھی۔ اس نے کتنی عزت سے انہیں اپنے گھر ویلکم کیا تھا، ان پر یقین کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مریم، جو بھی ہوا بھول جاؤ۔ وہ ایک اچھی انسان تھی، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ ان کے بارے میں سب کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں ہم، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ اگر وہ یقین کرتی تو شاید اتنا برا نہ ہوتا، لیکن شاید وہ ہم پر کبھی یقین نہیں کر سکی۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا اپنے بارے میں، کہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتا سمیر ہمدانی کی قید میں ہے، اور وہ انہیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ انہیں مار ڈالے گا۔ اسی کے کہنے پر وہ ہمارے گھر آئی تھی، اور اسی کے کہنے کے مطابق وہ یہاں پہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ آدمی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی، جو ہمارے گھر میں
وہ جھومر ٹھیک کرنے آیا تھا۔ اس آدمی نے ان سے انفارمیشن لی تھی کہ وہ گھر میں کون کون ہوتا ہے اور کون سے وقت پر یہاں کوئی نہیں ہوتا، تاکہ اسی وقت وہ حملہ کر سکے۔ اس دوران اس نے جھومر کو مزید ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ یہ گرے اور کسی نہ کسی کو نقصان ہو، یا شاید یہ انہوں نے تمہارا اعتبار جیتنے کے لیے کیا تھا۔ اور کسی نہ کسی کو نقصان ہو، شاید یہ انہوں نے تمہارا اعتبار جیتنے کے لیے کیا تھا۔ سب سے پہلے انہی کو پتہ چلا تھا کہ جھومر گرنے والا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی سازش کا حصہ تھا اور وہ اس بارے میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ان کے پیر پر چوٹ آنا بھی ایک سازش کا حصہ ہی تھا اور ہم ان پر یقین کرنے لگے۔ پھر اگلے دن اس نے حملہ کر دیا اور تمہارا اعتبار جیتنے کے لیے وہ مجھے فون بھی کر چکی تھی۔ یہ بھی ایک سازش ہی تھی ان کی کہ وہ میرا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو جاتی، اور وہ ہو بھی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ سمیر ہمدانی کو چھوڑ کر اب مجھ پر یقین کر رہی ہیں اور میں ان کی مدد کرنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے، بہو، پوتے کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنا یقین قائم نہیں رکھا مجھ پر، اور سمیر ہمدانی اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جس طرح سے آنٹی کو ٹریپ کیا تھا، وہ تمہیں کڈنیپ کر کے اس کے پاس لے گئی، جس کے بدلے میں ان کا پوتا، بہو اور بیٹا بچ گئے۔ سمیر ہمدانی اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو چھوڑ چکا۔ باقی میں نے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں انہیں دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی دوبارہ ان کے بارے میں نہیں سوچو گی۔ جو بھی ہوا سو ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مریم نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھا تھا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ کام؟ وہ نہا کر باہر نکلا تو مریم کو کچن میں کام کرتے ہوئے پایا۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے رسل باہر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ رفیل فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ وہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا کچن میں۔ تو کھانا کون بنائے گا سوچ کر میں نے کھانا بنانے کے بارے میں سوچا ہے۔ آپ کیا کھائیں گے آپ مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں ابھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا، وہ اس سے کھل کر بات نہیں کر رہی تھی، اور اگر کر بھی رہی تھی تو نگاہیں چرا کر۔ وہ اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی، اور مریم کی یہی بات تو اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کا اپنا قائزان تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، جو اس کا شوہر تھا جو اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ وہ کیوں اس سے ڈر رہی تھی؟ وہ کیوں اس سے اتنا گھبرا رہی تھی؟ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، یہ بات سچ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگی تھی۔
نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی بنانے کی، میں ابھی کچھ آرڈر کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ جس کو زیادہ بھوک لگی ہے وہ خود بنا لے گا کھانا، تمہیں فی الحال کچن میں گھسنے کی ضرورت نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مطلب باہر کا گندا سا کھانا کھانا پڑے گا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر رسل نے آخری امید چھوڑ دی تھی اچھا کھانا ملنے کی۔ شاید تمہیں سنائی نہیں دیا، میں نے کہا جسے گھر کا کھانا کھانا ہے وہ خود بنا لے، اس نے رسل کو گھورتے ہوئے کہا اور مرم کو کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ارے بالکل بھی نہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے گھر کا کھانا کھانے کی، تم لوگ جیسا دو گے میں ویسا کھا لوں گا، میرا کیا ہے، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ وہ فوراً اپنی ہی بات سے مکر گیا تھا، جبکہ کائزان صرف گڈ فار یو کہتا ہاں میں سر ہلا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔